بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق یہاں سے ہوگا انشاءاللہ۔ غیر المنصرف، اس میں غیر منصرف کی تعریف ہے اور غیر منصرف کے اسباب کا بیان ہے، غیر منصرف کا حکم ہے، اور اجمالی طور پر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ کون سے سبب ایسے ہیں جن میں ایک سبب دو کے قائم مقام بنتا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر المنصرف ما فیہ علتان من تسع، کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں 9 اسباب منع صرف میں سے 2 سبب پائے جائیں۔ ان کو اسباب بھی کہتے ہیں اور علت بھی کہتے ہیں، کہ اسباب منع صرف میں سے یا منع صرف کی 9 علتوں میں سے 2 علتیں اور 2 سبب اس میں پائے جائیں، یا 2 نہ ہو تو ایک ایسا سبب ہو جو 2 کے قائم مقام ہو، وہ سبب پایا جائے، تو اس اسم کو غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ غیر المنصرف ما فی علتان من تسع، غیر منصرف وہ اسم ہے کہ جس میں 9 اسباب منع صرف میں سے 2 علتیں 2 سبب پائے جائیں۔ او واحدۃ منہا تقوم مقامہما، یا ان 9 میں سے ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو، تو اس اسم کو غیر منصرف اسم کہا جاتا ہے۔ وہی یہ دوسری بات ہے کہ اس میں یہاں سے ویا عدل و وصف و تانیث و معرفت، کہ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسباب منع صرف کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اسباب منع صرف 9 ہیں، اور وہ اس شعر میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ شعر مصنف کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، اس نے اسباب منع صرف 9 کو اس میں جمع کر دیا ہے، تو ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو لے لیا، کیونکہ شعر کو یاد کرنا بنسبت نثر کی عبارت کے زیادہ آسان ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اسی کو ساری کو ذکر کر دیا۔ تو وہ 9 سبب یہ 2 شعروں میں بیان کیے گئے ہیں، عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب و نون زائدتن یا زائدتن من قبل الف و وزن فعل و هذا القول تقریب۔ ان میں سے ایک عادل ہے، پھر نیچے اس کی مثل سے مثالیں بیان کی ہیں۔ عادل کی مثال عمارو ہے، کہ یہ عدل اور وزن فعل کی وجہ سے، یہ عالمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ دوسرے وصف، اس کی مثال ہے احمارو، وصف اور وزن فعل کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ تانیث، اس کی مثال ہے طلحہ، یہ تانیث لفظی کی مثال ہے، اور زینبہ یہ تانیث معنوی کی مثال ہے۔ عالمیت اور تانیث کی وجہ سے یہ دونوں غیر منصرف ہیں۔ وہ معرفت، معرفہ اس سے مراد عالم ہونا ہے، آگے انشاءاللہ تفصیل سے آ جائے گا، لیکن اس کی کوئی مثال الگ سے انہوں نے بیان نہیں کی، اس لیے کہ باقی مثالوں کے ضمن میں اس کا تذکرہ خود بخود آ جاتا ہے۔ پانچواں سبب ہے عجمتن، اس کی مثال انہوں نے بیان کی ہے ابراہیمہ، یہ عجمہ اور عالمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ چھٹا سبب ہے جمع، جمع سے مراد جمع منتہا الجموع ہے،
اس کی مثال یہ مساجد ہے. اور 7واں سبب ہے ترکیب. اس کی مثال یہ مادی کرب ہے. اس کو ترکیب اسنادی کہا جاتا ہے. ترکیب منع صرف اس کو کہا جاتا ہے. اور 8واں سبب ہے النون زائدۃ من قبل الف زن، یعنی الف نون زائدتان. اس کی مثال ہے یہ عمران. اور 9واں سبب ہے وزن و فعلن. اس کی مثال آگے یعنی احمدو. یہ احمدو اس کی مثال ہے. تو یہ 9 اسباب منع صرف ہیں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں بیان کیا. عدن و وصفن و تانیسن و معرفتن و عجمتن ثم جمعن ثم ترکیب. اس میں یہ جو ثم کا لفظ ہے یہ ثم اور یہ ثم صرف عطف کے لیے، جس طرح یہ واو عطف کے لیے عدلن و وصفن و تانیسن و معرفتن. جس طرح یہ واو عطف کے لیے، اسی طرح یہ ثم یہ دونوں بھی ثم عطف کے لیے. یہ جو عبارت ہے یہ شعر کا مصرع ہے وہ نون زائدۃ من قبلہا الفن. اس میں یہ زائدتن پر دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ زائدتن پہ 2 اعراب ڈالے ہوئے ہیں، زائدتن اور زائدتن. آواز نہیں آ رہی جی. یہ 2 اعراب اس پہ ڈلے ہوئے ہیں، زائدتن اور زائدتن. اگر اس کو زائدتن پڑھیں تو پھر یہ انونو کی صفت بھی بن سکتی ہے. انونو موصوف زائدتن صفت، کیونکہ یہ انون کے شروع میں جو الف لام ہے نا، یہ والا الف لام، یہ الف لام عاد ذہنی کا ہے. اور جس اسم پر عاد ذہنی کا الف لام داخل ہو وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا زائدتن یہ اس نونو کی صفت ہو جائے گی کیونکہ یہ نکرہ کے حکم میں. اور یا پھر یہ کہ یہ خبر ہوگی. آواز نہیں آ رہی جناب آپ کی بالکل. بھائی باقی حضرات کو آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی صحیح آ رہی ہے. جاوید صاحب آپ اپنے نا موبائل میں دیکھ لیں، آپ کا ہیڈ فون شاید ٹھیک نہ لگا ہو. زائدتن اگر پڑھیں تو دوسری ترکیب اس میں یہ ہوگی کہ انون و مبتدا ہوگا اور زائدتن اس کی خبر ہو جائے گی. لیکن ان دونوں صورتوں میں زائدتن پڑھنے والی دونوں صورتوں میں انونوں کی صفت بنائیں یا پھر انونوں سے خبر بنائیں، دونوں صورتوں میں ایک خرابی لازم آتی ہے. وہ یہ کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زائد صرف نون ہے، الف زائد نہیں ہے، حالانکہ دونوں زائد ہوتے ہیں. اس لیے بہتر صورت یہ ہے کہ اس کو زائدتن پڑھیں گے نصب کے ساتھ. وَنُونُ زَائِدَةً مِنْ قَبْلِهَا الِفٌ. اس ترکیب صورت میں جب زائدتن پڑھیں گے تو اس صورت میں النون مبتدا ہوگا، ذوالحال النون ذوالحال مبتدا، اور من قبلها الف جار مجرور کائنن کے ساتھ مل کر یہ النون مبتدا کی خبر ہے. اور زائدتن یہ اس النون مبتدا سے حال واقع ہو رہا ہے. اور یہ زائدتن حال پورے جملے مبتدا خبر پورے جملے کے معنی کی تاکید کے لیے. اس سے یہ معلومات معنی بنتا ہے کہ نون اور اس سے پہلے والا الف یہ دونوں زائد ہوں گے، پھر یہ غیر منصب کا سبب بنیں گے. لہذا بہتر صورت یہ ہے کہ ونونوں کے بعد زائدتن نصب کے ساتھ پڑھا جائے. ونون زائدتن من قبل الف. اگلے فقرہ میں وہذا القول تقریب کی عبارت ہے. یہ دیکھیں، ہذا اس میں اشارہ موصوف ہے اور القول اس کی صفت ہے. موصوف صفت کر یہ مبتدا ہے اور تقریب یہ اس کی خبر ہے. اس تقریب کے لفظ کے 3 معنی ہیں. نمبر 1 تقریب، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے جو مقرب اس میں فاعل کے معنی میں ہے.
مقربن اس میں فائل کے معنی میں ہوگا، تو مطلب یہ ہوگا کہ 9 اسباب منع صرف کو جو شعر کی صورت میں لکھا گیا ہے، یہ یاد کرنے کے زیادہ قریب کرنے کے لیے، کہ ذہن کے زیادہ قریب ہوں گے، یاد آسانی سے ہو جائیں گے، اس کا ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی یہ کہ تقریب باب تفعیل کا جو مصدر ہے یہ مجاز ان کے معنی میں یعنی اسباب منع صرف میں سے ہر سبب کے بارے میں اس شعر میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بھی ایک سبب ہے، یہ بھی سبب ہے، یہ بھی سبب، یعنی پورے ایک سبب کو، اسباب منع صرف کا ہر ایک کو پورا سبب قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، یا ابھی بھی مثالوں میں وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی تھی کہ یہ پورا ایک سبب نہیں ہے، بلکہ یہ 2 سبب مل کر ایک سبب بنتے ہیں۔ 2 چیزیں مل کر عدل کے ساتھ عالمیت ملی، پھر ایک سبب بنا، اور یہ اکیلا جو ایک ہے وہ سبب کا جز ہے، لیکن مجازن اس جز کو بھی پورا سبب کہہ دیا گیا۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ جو تقریباً ہے یہ اقرب الی الصواب کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات نے اسباب منع صرف کی تعداد 11 بتائی ہے، بعض حضرات نے اسباب منع صرف کی تعداد 13 بتائی ہے، اور بعض حضرات نے اسباب منع صرف کی تعداد 15 بھی بتائی ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شعر میں جو اسباب منع صرف بیان کیے گئے 9، یہ اقرب الی الصواب ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہی صحیح ہے۔ تو یہ تقریباً کے 3 معنی ہوں گے۔ 2 باتیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ کہ وہ حکموں سے بیان کر رہے ہیں کہ اسباب، یہ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اللہ کثرت ولا تنوینہ، اس پر کثرت بھی نہیں آ سکتی، تنوین بھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ غیر منصرف کی مشابہت ہے فعل کے ساتھ۔ فعل میں 2 فرع ہونا پایا جاتا ہے، کہ فعل مصدر کی فرع مشتق ہونے میں، فعل اسم کی فرع معنی کے مکمل ہونے میں، محتاج ہونے کے اعتبار سے۔ اور یہ جو 2 سبب ہیں، یہ 9 سبب ہیں، ان میں سے ہر سبب اپنے کسی نہ کسی چیز کی فرع بنتا ہے۔ مثلا عادل ہے، معدول عنہ کی فرع ہے، وصف ہے، موصوف کی فرع ہے، تانیث ہے، مذکر کی فرع ہے، عجمہ ہے، عربی کی فرع ہے، جمع ہے اور ترکیب یہ مفرد کی فرع ہے، الف ذو زائدتان اصل اسم کی فرع ہے، اور وزن فعل یہ وزن اسم کی فرع ہے۔ تو جب 2 سبب پائے جائیں گے تو ہر سبب چونکہ کسی چیز کی فرع ہے، تو 2 سبب پائے جانے کی صورت میں اس میں غیر منصرف کے اندر بھی 2 فرع پائی جائیں گی۔ اسم میں بھی 2، فعل میں بھی 2 فرع ہوتی ہیں، اور اس غیر منصرف میں بھی 2 فرع ہوں گی۔ تو فرع کے 2 ہونے کی صورت میں یہ اسم کے فعل کے مشابہ ہو جائے گا، اور فعل کا حکم یہ ہے کہ اس پہ کثرت تنوین نہیں آتی، تو اس پہ بھی کثرت تنوین نہیں آتی۔ دوسرا حکم اس کا یہ ہے کہ وہ یجوز صرف لضرورت اب تناسب ہے، کہ ضرورت شعری کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف پڑھا جا سکتا ہے، کہ شعر میں قافیے کو برقرار رکھنے کے لیے اور وزن کو برقرار رکھنے کے لیے شاعر مجبور ہو جائے غیر منصرف کو منصرف پڑھنے کے لیے۔ لیکن یہ نیچے یہ شعر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سن لیالیا، کہ میرے اوپر اتنے پہاڑ آئے ہیں مصیبتوں کے، اگر وہ دنوں پہ پڑھتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے، دن بھی۔ اس میں مصائب جمع منتہا الجموع ہے، لیکن ضرورت شعری کی وجہ سے اس کو منصرف پڑھا گیا ہے تنوین کے ساتھ۔ اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے آیت ذکر نعمان لنا ان ذکرہ،
والمسک ما کررت یتضوع، کہ نعمان کا تذکرہ ہمارے سامنے بار بار کیا کرو، یہ ایک مشک کی طرح خوشبو ہے، جتنا آپ اس کو تکرار کے ساتھ کرو گے یہ اتنا ہی زیادہ پھوٹتی چلی جائے گی۔ یہاں دیکھیں نعمان یہ غیر منصرف ہے، یہ کلم نون ہے اور عالمیت بھی ہے، تو اس کو منصرف پڑھا گیا ہے ضرورت شعری کی وجہ سے۔ تو ضرورت شعری میں شاعر گویا کہ مجبور ہو جائے اسم کو منصرف پڑھنے کے لیے۔ اول تناسب یا تناسب کی بنیاد پر، تناسب کا مطلب یہ ہے کہ آیات کے آگے یا پیچھے کے الفاظ منصرف ہوں اور بیچ میں ایک غیر منصرف آ جائے، یا درمیان آگے جا کر منصرف ہوں پہلے غیر منصرف ہو، یا پہلے منصرف ہوں آگے جا کر کوئی غیر منصرف لفظ آ جائے، تو سب کو برابر کرنے کے لیے اس غیر منصرف کو منصرف پڑھ دیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی یہ مثال ہے سلاسلہ و اغلالا، اب اس میں سلاسلہ و اغلالا و سعیرہ، سلاسلہ مفاعلہ کے وزن پر جمع منتہی الجموع ہے، لیکن یہ اغلالن اور ان کی مناسبت کی وجہ سے اس کو غیر منصرف کو منصرف پڑھا گیا ہے۔ اغلالن اور شاعرن دونوں منصرف تھے تو سلاسلہ اس کو بھی منصرف پڑھ دیا گیا، جبکہ یہ ہے غیر منصرف۔ وہ حکم، اس کا حکم یہ کہ اللہ کثرت والا تنوین، اس پر کثرت بھی نہیں آتی تنوین بھی نہیں آتی۔ واجوز صرف ضرورت ہے، ضرورت شعری کے لیے اس کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہے، اول تناسب یا تناسب کے لیے غیر منصرف پڑھنا جائز ہے، جیسے سلاسلہ اور اغلالن ہے۔ وما یقوم مقامہ، یہ آخری بات ہے کہ جن اسباب معنی صرف میں جو دو سببوں کے ایک سبب قائم مقام ہوتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے الجمع جمع یعنی جمع منتہی الجموع، اور دوسرے وہ الفا التانیث مؤنث کے دو الف، تانیث کے دو الف، تانیث بالالف ممدودہ اور تانیث بالالف المکسورہ، یہ دو الف جو ہیں ان کی وجہ سے یہ ایک سبب قائم مقام دو سببوں کے۔ وما یقوم مقامہما، اور وہ سبب جو ایک قائم مقام دو کے ہوتا ہے وہ ہے الجمع جمع منتہی الجموع اور الفا تانیث کے دو الف۔